حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حبیب صاحب ویلکم. پاکستان کے مایہ ناز صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سنو ٹی وی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, اپنا زبردست پروگرام کرتے ہیں اور دھواں دھار تجزیہ بھی دیتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں. ملک صاحب کوئکلی, میں پھر اس کے بعد ماری کے ادھر جاتا ہوں. کتنا ڈیمیج ہوا ہے ہماری کریڈیبلٹی کو, یا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو امبر بات کر رہی تھی, حمد میر صاحب پر اٹیک کے بعد آپ کا میڈیا کھلم کھلا ڈیوائیڈ ہو گیا. اس وقت ان کے مخالف چینلز نے ان کے چینلز کے خلاف ایک پوری کمپین کی. اگرچہ اس سے پہلے میڈیا میں ڈویژن موجود تھی, لیکن اس کے بعد کھل کر میڈیا ہاؤسز ایک دوسرے سے لڑ پڑے, اور پھر یہ سوچ بن گئی کہ یہ ایک بڑا چینل ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. پھر ایک اور چینل آیا, اس کو ختم کرنے کے لیے باقی چینلز اکٹھے ہو گئے. تو یہ میڈیا کی ڈویژن تو پہلے موجود تھی, لیکن 2010-11 کے بعد کا جو سیاسی منظر ہے پاکستان کا, اس نے آپ کی پوری میڈیا انڈسٹری کو انڈیویجلی بھی ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. آپ کے رپورٹرز تقسیم ہو گئے, آپ کے ایڈیٹرز تقسیم ہو گئے, آپ کے کالمسٹ تقسیم ہو گئے, اور جو پولیٹیکل ورکرز تھے اس سٹائل میں آپ کی صحافت کا آغاز ہو گیا. آج میڈیا کے کریڈیبلٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں ٹی وی چینل لگا کے یہ فلاں پارٹی کا ترجمان بیٹھا ہے, اور پھر میڈیا کے اندر جو انڈکشن ہوئی جس طریقے سے, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو جرنلسٹ تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے, پریزنٹر آ گئے, اس کے بعد کوئی کسی کی جو ہے وہ پرچی کی بنیاد پر ٹی وی انڈسٹری میں انٹر ہوا, کچھ لوگوں کو اس طریقے سے سپورٹ کیا گیا. جو آج بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تو ہمیں تانے دیا کرتے تھے, باقی لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ غدار ہیں, آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں. آج وہ دوسری طرف کے لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کہانی وہی 10 سال پہلے شروع ہوئی ہے. کہانی میں سمجھتا ہوں جو ہے 10-11 سال پہلے پیک پہ چلے گی, لیکن اس سے 2-3 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک جملہ کہنے کی, یہ کہانی اس دن پیک پہ گئی جس دن آپ کی ریاستی اداروں نے طے کیا کہ 2 سیاسی جماعتوں کو تھرو میڈیا اتنا گندا کرنا ہے, اتنا ختم کرنا ہے, اتنا کارنر کرنا ہے, اور ایک تیسری پارٹی کو لے کے ہم نے اپنی پارٹی کنگ پارٹی بنانی ہے. وہاں سے شروع ہوئی, وہاں سے یہ پیک پہ چلے گئی, اور وہ ڈویژن اتنی خطرناک ہو گئی کہ اس کی بنیاد پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ہمارے صحافی ایک دوسرے کے خلاف پروگرام کرنے تھے. بالکل. اور اس میں ماریا دیکھیں, اس میں obviously آپ کو بھی اب ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے, and you remember vividly کہ جب حالات ایسے نہیں تھے, یا یعنی قدراً کم تھے. اچھا, اس کے بعد اور اگین مطلب پچھلے ہم جو 10 سال کی بات کر رہے ہیں, اس میں میں نام لے لیتا ہوں, مطلب یہی پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اگر آپ نے ادھر کی بات دیکھنی ہے تو جیو ٹی وی دیکھ لیں, اگر دوسری طرف کی بات سننی ہے تو آپ ماریا کا چینل ARY دیکھ لیں, دونوں طرف آپ کو جو ہے لیفٹ اور رائٹ مل جائے. یہی بات تھی نا. اور ماریا اس سے گیون دا فیکٹ کہ آپ پہلے جیو میں بھی کام کر چکی ہیں, پھر آپ ARY میں کام کر چکی ہیں, تو یہ جو ایک ایکسٹریم ڈویژن آیا ہے, اس سے نقصان ہوا ہے ہمیں یا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اچھا, اس کے 2 حصوں میں جواب دوں گی. ایک تو ہمیں میڈیا کے اوور آل لینڈسکیپ کو گلوبل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے. خالی پاکستان نہیں, دنیا بھر میں جو اس وقت مین سٹریم جس کو سیٹ اونڈ میڈیا کہیں یا اینٹیٹیز اونڈ میڈیا کہیں, جس کا ایک ایڈورٹائزنگ ماڈل ہے, جس کی اور جو بزنس ماڈل کچھ 10-15 سال سے وسائل جن کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں چند مالدار لوگوں کا یا طاقتور لوگوں کا, اس میڈیا کے نیریٹو کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے, تو وہ تو پوری دنیا میں چیلنج ہو رہا ہے. اگر آپ اس وقت اسرائیل غزہ جو کانفلکٹ کہیں, جینوسائیڈ کہیں, اب تو الفاظ کے چوائس کی بھی اوپر بھی پکڑ ہوتی ہے, تو اس میں ہم دیکھیں کہ سارا مین سٹریم میڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ تو پلٹا دیا ہے سوشل میڈیا نے وہاں پر بھی, تو اس کی لیجٹمیسی بھی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے. پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے, مودی فینومینا کے آنے کے بعد سے وہاں پہ تو کوئی چینل بچا ہی نہیں. بڑے بڑے صحافی اپنے پلیٹ فارمز لانچ کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تو گودی میڈیا ایک بڑی پاپولر ٹرم وہاں پر کرافٹ ہو چکی ہے. سو پاکستان کے اندر بھی جدھر اس وقت ہم کھڑے ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جو بزنس ماڈل ہے اس ایسپیکٹ سے اس کو دیکھا جانا چاہیے, اور ایک ظاہر سی بات ہے جو یہاں پہ ریاستی پالیسیز ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہوگا. سو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اسی ویو کے تحت اس وقت ایک ارریلیونس کی طرف جا رہا ہے, ایک لیجٹمیسی کرائسس کی طرف جا رہا ہے, جہاں پوری دنیا کا میڈیا اس کو فیس کر رہا ہے. پاکستان کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات اگر بالکل اسپیسیفکلی
स्पेसिफिकली करें तो इसके अंदर जो पाकिस्तान का मीडिया चलाने वालों का बिजनेस मॉडल है, जो उनकी दूरंदेश कोई पॉलिसी अगर है या नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी है, उसमें वाज़ेह प्रॉब्लम है। और जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं एक दूसरे से स्पेस छीन के अपनी स्पेस बढ़ाने की, कि शायद हमारी स्पेस बढ़ जाएगी, किसी और की स्पेस छीन लो, उसके नतीजे में सबकी स्पेस चली गई। अब इतनी नाआकुबत अंदेशी है कि अगर हम समझते थे कि एक मीडिया हाउस दूसरे की कदों पे चढ़ के वो ऊंचा हो जाएगा, फिर दूसरा उसको पटक देगा और वापस वो उसके ऊपर चढ़ के ऊंचा हो जाएगा, अब ये कि सब लेटे हुए बिल्कुल सब बिल्कुल इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। तो ये फोर्सी नहीं कर सके, ये देख नहीं सके। और अगेन मीडिया इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू हैव सच अ पोलराइज्ड सोसाइटी। मानिए ये बहुत अहम आपने बात की है, लेकिन